چلیں پڑھیے۔ اس بارے میں ایام تعطیل میں صلح کی دوسری کوشش۔ لڑائی کو بند کرنے کے بعد سن 37 ہجری کی کسی تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک سفارت حضرت امیر معاویہ کے پاس روانہ کی کہ پھر صلح و مصالحت کی سلسلہ جنبانی کرے۔ اس سفارت میں عدی بن حاتم، زید بن قیس، زید بن حفصہ، شیش بن ربیع شامل تھے۔ شیت اچھا شیش سے کیا ہے؟ یہ شیت ہے؟ شیف ہے، شیف۔ شید، اوکے۔ شید بن ربی پہلی مرتبہ بھی گئے تھے اور انہی سے حضرت امیر معاویہ کی سخت کلامی تک نوبت پہنچ گئی تھی۔ اس مرتبہ شید کا سفارت میں شامل ہونا خطرے سے خالی نہ تھا۔ اس وقت نے حضرت امیر معاویہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا فرض ادا کیا۔ اول عدی بن حاتم نے حمد و ثنا کے بعد کہا کہ اے معاویہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اطاعت قبول کر لو۔ تمہاری بیعت کر لینے سے مسلمانوں میں اتفاق پیدا ہو جائے گا۔ تمہارے اور تمہارے دوستوں کے سوا اور کوئی بیعت سے منحرف نہیں ہے۔ اگر تم نے مخالفت پر اصرار کیا تو ممکن ہے کہ وہی صورت پیش آئے جو اصحاب جمل کو پیش آئی۔ معاویہ نے قطع کلام کر کے کہا کہ اے عدی، تم صلح کرانے آئے ہو یا لڑنے؟ کیا تم مجھ کو اصحاب جمل کا واقعہ یاد دلا کر لڑائی سے ڈرانا چاہتے ہو؟ تم نہیں جانتے کہ میں حرب کا پوتا ہوں، مجھے لڑائی کے متعلق خوف نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم بھی قاتلان عثمان میں سے ہو، اللہ تعالیٰ تم کو بھی قتل کرائے گا۔ اس کے بعد یزید بن قیس بولے کہ اگر ہم لوگ سفیر ہو کر آئے ہیں، ہمارا یہ منصب نہیں ہے کہ تم کو نصیحت کریں، لیکن ہم کو اس امر کی ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمانوں میں اتفاق پیدا ہو اور نا اتفاقی دور ہو۔ یہ کہہ کر حضرت علی کی فضائل اور ان کا مستحق خلافت ہونا بیان کیا۔ اس کے جواب میں امین معاویہ نے کہا کہ تم ہم کو جماعت کی طرف کیا بلاتے ہو؟ جماعت ہمارے ساتھ بھی ہے۔ ہم تمہارے دوست کو مستحق خلافت نہیں سمجھتے، کیونکہ انہوں نے ہمارے خلیفہ کو قتل کیا اور اس کے قاتلین کو پناہ دی۔ صلح تو اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ وہ قاتلین عثمان کو ہمارے سپرد کر دیں۔ معاویہ یہیں تک کہنے پائے تھے کہ شیت بن ربی فوراً بول اٹھے کہ اے معاویہ، کیا تو عمار بن یاسر کو قتل کرے گا؟ امیر معاویہ نے جواب دیا کہ مجھ کو عمار کے قتل میں کون سی چیز منع کر سکتی ہے؟ میں تو اس کو حضرت عثمان کے غلام کے عوض قتل کر ڈالوں گا۔ شیت بن ربی نے کہا کہ تو اس کے قتل پر ہرگز قادر نہ ہو سکے گا جب تک کہ زمین تجھ پر تنگ نہ ہو جائے گی۔ امیر معاویہ نے کہا کہ اس سے پہلے تو مجھے تو زمین مجھ پر تنگ ہو جائے۔ اس قسم کی سخت کلامی کے بعد یہ وقت بھی بلا نتیجہ واپس چلا آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تاریخی تقریب۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے حبیب بن مسلمہ، شرجیل بن سمت، معن بن یزید کو حضرت علی کی خدمت میں بطور سفیر روانہ کیا۔ حبیب بن مسلمہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عثمان خلیفہ برحق تھے اور کتاب و سنت کے موافق حکم دیتے تھے۔ ان کی زندگی تم کو ناگوار گزری اور تم نے اس کو قتل کر ڈالا۔ اگر تم نے ان کو قتل نہیں کیا تو ان کے قاتلین کو ہمارے سپرد کر دو، پھر خلافت سے دستبردار ہو جاؤ۔ اس کے بعد مسلمان جس کو چاہیں گے اپنا خلیفہ اور امیر مقرر کر لیں گے۔ یہ کلام سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور انہوں نے فرمایا کہ تو خاموش ہو جا۔ امارت و خلافت کے متعلق ایسی تقریر کرنے کا تجھ کو کوئی حق نہیں۔ حبیب بن مسلمہ نے کہا کہ تم مجھ کو اس حالت میں دیکھو گے جو تم کو ناگوار ہوگی۔ مدعا یہ تھا کہ تلوار کے ذریعے ہم فیصلہ کر لیں گے۔ حضرت علی نے کہا کہ جا، جو تیرا جی چاہے کر۔ یہ کہہ کر حضرت علی کھڑے ہو گئے اور حمد و ثنا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبعوث ہونے کا ذکر کیا۔ پھر خلافت شیخین اور ان کے خصائل پسندیدہ کا ذکر کر کے فرمایا کہ ہم نے دونوں کو اپنے فرائض عمدگی سے ادا کرتے ہوئے پایا، لہٰذا ہم نے باوجود اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں قریب تر تھے، ان کی خلافت میں کوئی دست اندازی نہیں کی۔ پھر لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ اس کا طرز عمل ایسا تھا کہ لوگ ان سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کی درخواست کی، میں نے اس درخواست کو قبول کر لیا۔ بیعت کے بعد طلحہ و زبیر نے عہد شکنی کی اور معاویہ نے میری مخالفت کی، حالانکہ وہ میری طرح سابق بالاسلام نہیں۔ مجھ کو تعجب ہے کہ تم لوگ کس طرح اس کے مدعی ہو گئے، حالانکہ میں کتاب و سنت اور ارکان دین کی طرف بلاتا، احیاء حق اور ابطالاء باطل کی کوشش کرتا ہوں۔
شجیل بن سمت نے یہ تقریر سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا آپ اس امر کی شہادت نہیں دیتے کہ عثمان مظلوم شہید ہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ میں نہ عثمان کو مظلوم کہتا ہوں نہ ظالم۔ یہ سن کر تینوں اشخاص یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ جو شخص عثمان کو مظلوم نہیں کہتا ہم اس سے بیزار ہیں۔ ان لوگوں کو نصیحت کرنا نہ کرنا مساوی ہے، ان پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر مصالحت کی کوئی کوشش جو قابل تذکرہ ہو عمل میں نہیں آئی۔ جنگ صفین کا ایک ہفتہ۔ ماہ محرم سن 37 ہجری کی آخری تاریخ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو حکم دے کر کہ کل یکم ماہ سفر سے فیصلہ کن جنگ شروع ہوگی۔ ساتھ ہی یہ اعلان بھی کر دیا، جس سے کچھ بولے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ کل نہیں ہے، کل اچھا کل ہے۔ اچھا اس پہ میرا پیش نہیں ڈلا رہا ہے میری بک میں، ایک منٹ۔ السلام علیکم۔ یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا کہ میں نہ ان کو بری ذمہ کرتا ہوں، یعنی کہ ان کا یہ جملہ تھا، یہ صحیح جملہ ہے؟ اس کی تحقیق کرنی پڑے گی۔ اچھا جو اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ اس کے مطابق صحیح۔ کل یکم ماہ سفر سے فیصلہ کن جنگ شروع ہوگی۔ ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دیا کہ حریف جب تمہارے سامنے سے پسپا ہو تو بھاگنے والوں کا نہ تو تعاقب کیا جائے نہ ان کو قتل کیا جائے، زخمیوں کا مال نہ چھینا جائے، کسی لاش کو مسلح نہ بنایا جائے، عورتیں اگرچہ گالیاں بھی دیں ان پر کوئی زیادتی نہ کی جائے۔ اس قسم کے احکام امیر معاویہ نے بھی اپنے لشکر میں جاری کر دیے۔ یکم سفر کو صبح سے لڑائی شروع ہوئی۔ اس روز اہل کوفہ نے اشتر کی سرداری میں اور اہل شام نے حبیب بن مسلمہ کی سرداری میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔ صبح سے شام تک برابر ہنگامے کا زار گرم رہا، مگر کوئی فیصلہ شکست و فتح کی شکل میں نمودار نہ ہو سکا۔ دوسرے دن حضرت علی کی طرف سے ہاشم بن عتبہ سوار و پیادہ لشکر لے کر نکلے اور اہل شام کی طرف سے ابو العار سلمہ نے مقابلہ کیا۔ اس روز بھی شام تک بڑی خونریز لڑائی جاری رہی اور کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ تیسرے روز حضرت علی کی طرف سے عمار بن یاسر، حضرت معاویہ کی طرف سے عمر بن العاص لشکروں کو لے کر مقابل ہوئے۔ یہ لڑائی سابقہ 2 دن کی لڑائیوں سے بھی زیادہ سخت اور شدید تھی۔ حضرت عمار بن یاسر نے شام کے قریب آخر میں ایسا سخت حملہ کیا کہ حضرت عمر بن العاص کو کسی قدر پسپا ہو جانا پڑا، تاہم آج بھی کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ چوتھے روز حضرت امیر معاویہ کی طرف سے عبید اللہ بن عمر اور حضرت علی کی طرف سے ان کے صاحبزادے محمد بن حنیفیہ لشکر لے کر نکلے۔ اس روز بھی خوب زور و شور کی لڑائی ہوئی۔ جب شام ہونے کو آئی تو عبید اللہ بن عمر نے محمد بن الحنفیہ کو صف لشکر سے جدا کر کے مبارزہ کی لڑائی کے لیے للکارا۔ مبارزہ کی من کیسے؟ یہ جو مبارزہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ دونوں لشکر جو ہیں وہ آمنے سامنے ہوتے ہیں، اور ایک لشکر میں سے ایک آدمی نکلتا ہے اور دوسرے لشکر میں سے آواز دیتا ہے کہ کون میرے ساتھ اکیلا لڑے گا، 1 to 1۔ ٹھیک ہے، اچھا 1 to 1 لڑائی، ٹھیک ہے۔ محمد بن الحنفیہ جوش و شجاعت میں مقابلے کے لیے نکلے، لیکن حضرت علی نے گھوڑا دوڑا کر اور قریب جا کر محمد بن الحنفیہ کو واپس لوٹا دیا۔ ان کے واپس ہونے کے بعد عبید اللہ بن عمر بھی لشکر شام کی طرف واپس چلے آئے۔ 5ویں روز حضرت علی کی طرف سے ولید بن عتبہ نکلے اور صبح سے شام تک بڑی سخت لڑائی جاری رہی۔ 6ٹھے روز ادھر سے مالک اشتر اور ادھر سے حبیب بن مسلمہ دوبارہ نبرد آزما ہوئے۔ اس روز بھی شام تک زور آزمائی اور خون ریزی نے کوئی نتیجہ پیدا نہیں کیا۔ 7ویں روز حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ نے بذات خود لشکر کو لڑائی پر آمادہ کیا۔ اس روز بھی اگرچہ سابقہ ایام کی نسبت سخت ہوئی، مگر دونوں فریق میدان میں برابر کا جوڑ ثابت ہوئے۔ اس جنگ 7 روزہ میں ہر روز دونوں طرف سے نئے سپہ سالار مقرر ہو کر اپنی جنگی قابلیت کا اظہار کرتے رہے۔ چونکہ دونوں لشکروں کی تعداد بھی 90 اور 80 ہزار یعنی قریباً برابر ہی تھی، اور طرفین کے لڑنے والوں میں بھی ایک ہی حیثیت اور ایک ہی طاقت و شجاعت والے لوگ تھے، لہٰذا کسی کو نہ فتح حاصل ہوئی نہ شکست۔ البتہ اس بات کا اظہار ہوتا رہا کہ طرفین میں لڑائی کے لیے کافی جوش اور اظہار شجاعت کا کافی شوق ہے۔ یہ ہفتہ اسلام کے لیے بڑا ہی منحوس تھا۔
کہ مسلمانوں کی تلواریں پوری تیزی کے ساتھ مسلمانوں کی گردنیں کاٹ رہی تھیں اور دشمنان اسلام اطمینان کے ساتھ مصروف تماشا تھے، لیکن اس ہفتے سے بھی زیادہ منحوس 2 دن اور آنے والے تھے، جنگ صفین کے آخری 2 دن۔ پورے ایک ہفتے کی سخت زور آزمائیوں کے بعد 8 صفر سن 37 ہجری کو جمعرات کے روز دونوں لشکر آخری روز فیصلہ کن مارکہ ارائی کے لیے تیار ہو گئے۔ چہار شنبہ اور پنج شنبہ کی درمیانی شب دونوں نے فیصلہ کن جنگ کی تیاریوں میں بسر کی۔ جمعرات کے دن نماز فجر کے بعد از نماز فجر حضرت علی نے اپنے پورے لشکر کو لے کر شامیوں پر حملہ کیا۔ اس حملے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ قلب لشکر میں تھے، جہاں کوفہ و بصرہ کے شرفاء اور اہل مدینہ، جن میں اکثر انصار اور کمتر بنو خزاعہ اور بنو کنانہ تھے، شامل تھے۔ میمنہ کی سرداری حضرت علی نے اور عبداللہ بن بدیل بن ورقہ خزاعی کی سپرد کی تھی، اور میسرہ حضرت عبداللہ کے سپرد کیا تھا۔ ہر ایک قبیلے کے لیے جگہ اور مقام مقرر کر دیا گیا تھا۔ ہر ایک قبیلہ کا الگ الگ جھنڈا اور الگ الگ افسر تھا۔ حضرت عمار بن یاسر کو آج رجز خوانوں اور قاریوں کا انتظام سپرد تھا۔ قیس بن سعد اور عبداللہ بن یزید بھی رجز خوانوں کی افسری پر معمور تھے۔ رجز خوانوں کا میننگ کچھ رجز خوانوں کا میننگ کیا ہوگا؟ یہ جو شعر و شعر پڑھتے ہیں ایک دوسرے کو انکریج کرنے کے لیے۔ اچھا، شعر و شاعری کرتے ہیں، شعر و شاعری، ٹھیک ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے خیمے میں بیٹھ کر لوگوں سے موت پر بیعت لی تھی۔ ان کے لشکر میں حبیب بن مسلمہ میسرہ کے اور عبید اللہ بن عمر میمنہ کے افسر تھے۔ حضرت علی کے لشکر کا میمنہ اول آگے بڑھا اور عبداللہ بن بدیل خزاعی نے اپنی ماتحت فوج یعنی میمنہ کو لے کر امین معاویہ کے میسرہ یعنی حبیب بن مسلمہ پر حملہ کیا۔ یہ حملہ اگرچہ نہایت سخت اور نقصان رساں تھا، لیکن اس کا نتیجہ لشکر شام کے لیے اچھا نکلا۔ حبیب بن مسلمہ کی رکابی فوج کو عبداللہ بن بدیل دباتے اور پیچھے ہٹاتے ہوئے اس مقام تک لے گئے جہاں حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر موت کے لیے بیعت کی گئی تھی۔ اپنے میمنہ کی اس نازک حالت کو دیکھ کر حضرت امیر معاویہ نے ان لوگوں کو جو ان کے گرد تھے حملے کا حکم دیا۔ ان لوگوں کا حملہ ایسا زبردست تھا کہ عبید اللہ بن بدیل صرف 250 آدمیوں کے ساتھ رہ گئے، اور باقی تمام عراقی پسپا اور فرار ہو کر اس مقام تک پہنچ گئے جہاں حضرت علی کھڑے تھے۔ اپنے میمنہ کی ایسی ابتر حالت دیکھ کر حضرت علی نے سہیل بن حنیف کو اہل مدینہ کا افسر بنا کر عبداللہ بن بدیل کی حفاظت و امانت کے لیے روانہ کیا، لیکن شامیوں نے سہیل بن حنیف کو عبداللہ بن بدیل تک پہنچنے نہ دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ بن بدیل شامی لشکر کے ہاتھ سے معاں اپنے ہمراہیوں کے کام آئے۔ ادھر میمنہ کی یہ شکست حضرت علی کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئی تھی، اور ادھر ان کے میسرہ کو بھی شامیوں کے مقابلے میں ہزیمت ہوئی۔ ہزیمت ہوئی۔ میسرہ میں صرف ایک قبیلہ ربیعہ پامردگی و استقلال کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم رہا، باقی دستے فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ اپنے میسرہ کو فرار ہوتے دیکھ کر حضرت علی نے حسن، حسین اور محمد رضی اللہ عنہم اپنے تینوں بیٹوں کو اس طرف روانہ کیا کہ قبیلہ ربائی کے بھی کہیں پاؤں نہ اکھڑ جائیں، اور اشتر کو حکم دیا کہ میمنہ کے فراریوں سے جا کر یہ کہو کہ تم اس موت سے کہاں بھاگے جاتے ہو جس کو تم حیات کے ذریعے مجبور نہ کر سکو گے۔ اشتر نے گھوڑا دوڑا کر میمنہ کے بھاگے ہوئے لوگوں کو حضرت علی کا یہ پیغام سنایا، اور بلند آواز سے غیرت دلانے والے نعرے کہہ کر ان کو روکا اور اپنے ہمراہ لے کر شام کے مقابلے پر مستعد کیا۔ ادھر حضرت علی میسرہ کی حالت سنبھالنے کے لیے خود متوجہ ہوئی۔ قبیلہ ربیعہ نے جب دیکھا کہ حضرت علی خود ہم میں شامل ہو کر تلوار چلا رہے ہیں تو ان کی ہمتوں میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ حضرت علی کو بجاتے خود لڑتا دیکھ کر ابو سفیان کا غلام احمر ان کی طرف جھپٹا، لیکن حضرت علی کے غلام کیسان نامی نے آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کیا۔ دونوں میں تلوار چلنے لگی۔ بالآخر احمر کے ہاتھ سے کیسان مقتول ہوا۔ حضرت علی نے اپنے خادم کو مقتول دیکھ کر احمر پر حملہ کیا اور جوش غضب میں اس کو اٹھا کر اس زور سے زمین پر دے مارا کہ اس کے دونوں ہاتھ بیکار ہو گئے۔ لشکر شام نے حضرت علی کو مصروف جنگ دیکھ کر ان پر حملہ کیا، مگر اہل ربیعہ نے ان کے حملے کو روک لیا، حضرت علی تک انہیں پہنچنے نہ دیا۔ اشتر نے بھی ادھر میمنہ کی حالت کو سنبھال لیا۔ لڑائی کا عنوان جو حضرت علی کے لیے بہت خطرناک ہو چکا تھا کسی قدر درست ہوا، اور طرفین نے میدان میں جم کر تلواریں چلانا شروع کی۔
عصر کے وقت تک برابر تلوار چلتی رہی۔ عصر کے قریب مالک اشتر نے امیر معاویہ کے میسرہ کو دبا کر پیچھے ہٹایا، لیکن امیر معاویہ کی رکابی میں فوج نے جو مرنے پر بیعت کر چکی تھی اپنے میسرہ کو سہارا دیا اور حضرت علی کے میمنہ کو دھکیل کر دور تک پیچھے ہٹا دیا۔ حضرت علی کی طرف سے عبداللہ بن حسین جو عمار بن یاسر کے ہمراہیوں میں سے تھے رٹس پڑھتے ہوئے آگے نکلے۔ مخالف سمت سے عقبہ بن حدیبہ نمیری نے بڑھ کر مقابلہ کیا۔ عقبہ کے مارے جانے پر شامیوں کی طرف سے سخت حملہ ہوا اور اہل عراق کو بہت نقصان برداشت کرنا پڑا، لیکن وہ اپنی جگہ پر قائم رہے۔ حضرت علی میسرہ کی طرف سے میمنہ والوں کی ہمت بندھانے اور ان کو لڑائی کی ترغیب دینے کے لیے تشریف لائے۔ یہاں خوب جم کر نہایت زور و شور سے تلوار چل رہی تھی۔ ادھر ذوالکلہ حمیری اور عبید اللہ بن عمر نے حضرت علی کے میسرہ پر اس شدت سے حملہ کیا کہ قبیلہ ربیعہ کا حکم بھی اپنی جگہ پر قائم نہ رہ سکا۔ کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ میسرہ کی اس تباہ حالت کو دیکھ کر عبدالقیس نے آگے بڑھ کر ربیعہ کو سنبھالا اور اہل شام کی پیش قدمی کو روکا۔ اس بروقت امداد سے میسرہ کی حالت پھر سنبھل گئی۔ اتفاق کی بات کہ ذوالکلہ حمیری اور عبید اللہ بن عمر دونوں لڑائی میں کام آئے۔ ہر صبح سے شام تک میمنہ و میسرہ سے بڑے زور و شور سے تلواریں چلتی رہیں، مگر دونوں فوجوں کے قلب ابھی تک ہنگامہ کارزار کے شرغل سے خالی اور خاموش تھے۔ آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہو اور اس کو مال و اولاد کی طرف واپس جانے کی خواہش نہ ہو وہ میرے ساتھ آ جائے۔ وہ یہ کہتے ہوئے چلے اور ان کے ساتھ بہت سے لوگ مارنے اور مرنے پر مستعد ہو کر شامل ہو گئے۔ آخر وہ حضرت علی کے علمبردار ہاشم بن عتبہ کے پاس پہنچے، وہ بھی علم لیے ہوئے ان کے ساتھ ہو لیے۔ عمار بن یاسر اپنے ذاتی گروہ کو لیے ہوئے لشکر شام کے قلب پر حملہ آور ہوئے۔ اب دن ختم ہو کر رات شروع ہو گئی۔ عمار بن یاسر کا یہ حملہ نہایت سخت تھا، جس کو عمر بن العاص نے بڑی مشکل سے روکا۔ خوب تلواریں چلی اور آخر کار حضرت عمار اس لڑائی میں کام آئے۔ حضرت عمار بن یاسر کے مارے جانے کی خبر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی تو سخت صدمہ ہوا، اور اس کے بعد لشکر اہل شام کا بھی ہر طرف ہر حصہ مصروف جنگ ہو گیا۔ تلواروں کی خچا خچ اور نیزوں کی طعن و ضرب، نیز زج خوانوں کی آوازیں اور لڑنے والوں کی تکبیروں سے تمام عرصہ شب معمور رہا۔ یہ رات جمعے کی رات تھی جو لیلۃ الحریر کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس شب میں حضرت اویس قرنی بھی شہید ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کبھی میمنہ میں ہوتے، کبھی میسرہ میں نظر آتے اور کبھی لشکر میں شمشیر زنی کرتے ہوئے دیکھے جاتے تھے۔ عبداللہ بن عباس میسرہ کو سنبھالے ہوئے تھے اور اشتر نے میمنہ کو سنبھال رکھا تھا۔ اسی طرح معاویہ، عمر بن العاص اور دوسرے سرداروں نے لشکر شام کو مصروف جنگ رکھا۔ ساری رات اسی جنگ میں بیکار و بسر ہو گئی۔ دن کے بعد رات بھی ختم ہو گئی، مگر لڑائی کے ختم ہونے کی صورت ظاہر نہ ہوئی۔ جمعے کا دن شروع ہوا اور آفتاب افق مشرق سے طلوع ہوا تو اس نے غروب ہوتے وقت دونوں لشکروں کو جس طرح مصروف قتال چھوڑا تھا اسی طرح مصروف قتال دیکھا۔ لیلۃ الحریر کی جنگ و پیکار میں ایک قابل تذکرہ واقعہ یہ بھی ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ 12,000 سواروں کا زبردست دستہ لیے ہوئے اس صورت و قوت سے حملہ آور ہوئے کہ حضرت امیر معاویہ کے خیمے تک پہنچ گئے اور امیر معاویہ کو آواز دے کر کہا کہ مسلمانوں کے قتل کرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آؤ ہم دونوں میدان میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں، ہم میں جو کامیاب ہو وہی خلیفہ ہو جائے گا۔ اس آواز کو سن کر عمر بن العاص نے امیر معاویہ سے کہا کہ یہ بات تو معقول ہے، آپ کو مقابلے کے لیے نکلنا چاہیے۔ امیر معاویہ نے کہا اس فیصلے کو تم اپنے لیے کیوں پسند نہیں کرتے؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ علی کے مقابلے پر جو شخص میدان میں نکلتا ہے وہ جاں بر نہیں ہوتا؟ پھر ہنس کر کہا کہ شاید تم مجھ کو اس لیے مقابلے پر بھیجتے ہو کہ میں مارا جاؤں اور میرے بعد تم ملک شام کے مالک بن بیٹھو۔ غرض امیر معاویہ کی طرف سے حضرت علی کو کوئی جواب نہیں دیا گیا اور وہ اپنے لشکر کی طرف تشریف لے آئے۔ جمعہ کے دن بھی دوپہر تک بدستور لڑائی جاری رہی۔ اب تلوار چلتے ہوئے مسلسل 30 گھنٹے سے زیادہ مدت گزر چکی تھی۔ اس 30 گھنٹے میں 70,000 کے قریب آدمی طرفین کی طرف سے مارے جا چکے تھے۔ اسلام کی اتنی بڑی طاقت کا آپس میں لڑ کر ضائع ہونا سب سے بڑی مصیبت تھی جو اس 30 گھنٹوں کی منحوس مدت میں مسلمانوں پر وارد ہوئی۔ 70,000 ایسے بے نظیر بہادروں کو قتل کرا کر تو مسلمان نہ صرف اس زمانے کی بلکہ ساری دنیا، بلکہ ایسی کئی دنیاوں کو فتح کر سکتے تھے۔
جب دوپہر ڈھل گئی تو مالک اشتر نے اپنے متعلقہ حصہ فوج کا چارج عیان بن جوزہ کو سپرد کیا اور خود سواروں کی جمعیت کو ایک طرف سے لے جا کر اہل شام پر حملہ کرنے اور جان دینے کی ترغیب دی۔ سواروں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم فتح حاصل کیے یا جان دیے بغیر واپس نہ آئیں گے۔ سواروں کا ایک حصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے رکاب میں رہا اور بڑے حصے کو اشتر نے لے کر ایک مناسب سمت سے شامی لشکر پر حملہ کیا۔ لڑائی کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ وقت بھی بہت ہی مناسب آ گیا تھا، کیونکہ اب تک کی لڑائی میں اگرچہ پہلے دن یعنی جمعرات کے روز شامی لشکر چیرہ دست اور غالب نظر آتا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کی حالت جمعرات کے دن شام تک ایسی خطرناک تھی جس سے گمان ہو سکتا تھا کہ شکست انہی کے حصے میں آئے گی اور لشکر شام فتح مند ہو جائے گا۔ لیکن رات کے مارکے میں شامیوں کے آدمی زیادہ مارے گئے اور اب جمعے کے دن دوپہر ڈھلے تک اگرچہ لڑائی کانٹے کے طول برابر تلی ہوئی نظر آئی، مگر شامیوں کے نصف سے زیادہ آدمی مارے جا چکے تھے اور ان کی تعداد اب بجائے 80,000 کے صرف 35,000 رہ گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں اب تک 20-25 ہزار آدمی مارے گئے، ان کی تعداد 60,000 باقی تھی، یعنی حضرت علی کے لشکر کی تعداد اب حضرت امیر معاویہ کے لشکر کی تعداد سے دگنی تھی۔ ایسی حالت میں حضرت علی نے کے لیے یہ موقع تھا کہ وہ دشمن کو مصروف جنگ رکھتے ہوئے اپنی فوج کے لیے ایک معقول حصے کو جدا کر کے مصروف و مشغول دشمن کے پہلو یا پشت پر ایک زبردست ضرب لگائیں کہ اس کا کام تمام ہو جائے اور لڑائی کا نتیجہ فتح کی شکل میں فوراً برآمد ہو جائے۔ چنانچہ مالک اشتر نے اپنی فدائی سواروں کے ساتھ ایک نہایت ہیبت ناک حملہ کیا۔ یہ حملہ سواروں ہی کے ذریعے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جو فوج 30 یا 32 گھنٹے سے برابر مصروف جنگ تھی، ان کے سپاہیوں میں جسمانی طاقت بہت کچھ ضعف و تھکان کی مغلوب ہو چکی تھی۔ ایسے سپاہیوں کے حملے میں مرعوب کن شان کا پیدا کرنا آسان نہ تھا، لیکن گھوڑوں کو اب تک زیادہ کام نہ کرنا پڑا تھا اور وہ پیدل سپاہیوں کی نسبت یقیناً تازہ دم تھے۔ اشتر نے برق و باد کی طرح حملہ کیا، صفوں کو ریلتا دھکیلتا رونتا ہوا شامیوں کے قلبے لشکر تک پہنچ گیا۔ حضرت علی نے جب اشتر کی کامیاب حملہ کرتے اور اس کے علم کو دم بدم آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو ادھر سے اپنے رکابی سواروں کے کمکی دستے یکے بعد دیگرے پہم بھیجنا شروع کیے تاکہ اس حملے کی ترقی کسی جگہ رکنے نہ پائے اور اشتر دم بدم زیادہ طاقتور ہوتا جائے۔ اس تدبیر کا تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا۔ شامی فوج کا علمبردار ابھی اشتر کے ہاتھ سے مارا گیا اور عمر بن العاص اور حضرت امیر معاویہ کی فرودگاہ کے سامنے کشت و خون ہونے لگا۔ اشتر کے حملہ آور ہونے کے وقت شدت جنگ کی وجہ سے دونوں فوجوں کا پھیلاؤ سمٹ چکا تھا۔ میمنہ اور میسرہ اپنے اپنے قلب کے ساتھ مل کر ایک ہو گئے تھے اور پوری تیزی سے ایک دوسرے کے قتل کرنے میں مصروف تھے۔ اگر میمنہ اور میسرہ پھیلے ہوئے ہوتے اور لڑائی کے مرکز ہوتے تو اشتر کا یہ حملہ کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ فوج کے ایک حصے کا زور بازو بآسانی اور دوسرے حصے کی جانب منتقل کیا جا سکتا اور سپہ سالار اعظم کوئی نہ کوئی تدبیر نکال سکتا، لیکن یہ حملہ ایسے صحیح موقع پر اور مناسب وقت پر کیا گیا کہ شامی لشکر کی شکست میں کوئی کسر باقی نہ رہی۔ لشکر شام کے سردار حریف کو اپنے قلب لشکر میں چیرہ دست اور اپنے علمبردار کو مقتول دیکھ کر حواس باختہ ہو چکے تھے۔ ساری کی ساری طاقت اپنے مد مقابل کے زور آزمائی میں مصروف تھی اور ان اچانک آ پڑنے والے حملہ آوروں کی مدافعت کے لیے کوئی محفوظ طاقت باقی نہ تھی۔ ابھی تک شامیوں نے میدان جنگ سے منہ نہیں موڑا تھا اور ابھی تک وہ کسی طرح شکست خوردہ نہیں کہے جا سکتے تھے، لیکن ان کے شکست پانے اور ہزیمت یافتہ ہونے میں گھنٹوں کی نہیں بلکہ منٹوں کی دیر تھی۔ حضرت عمر بن العاص کی انگشت تدبیر کے ایک اشارے نے نتیجہ جنگ کو ادھر سے ادھر پلٹ دیا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ خاتمہ جنگ۔ حضرت علی اشتر کے کامیاب حملے کو دیکھ کر جس قدر مسرور اور مطمئن تھے، امیر معاویہ اسی قدر پریشان و حواس باختہ ہو رہے تھے۔ عمر بن العاص نے معاویہ سے کہا، اب دیکھتے کیا ہو، لوگوں کو حکم دو کہ وہ فوراً نیزوں پر قرآن مجید کو بلند کریں اور بلند آواز سے کہیں، ھذا کتاب اللہ بیننا و بینکم، ہمارے تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ چنانچہ فوراً یہ حکم دیا گیا کہ اہل شام نے نیزوں پر قرآن کو بلند کر کے کہنا شروع کیا ہے کہ ہم کو قرآن مجید کا فیصلہ منظور ہے۔
بعض حصوں سے آواز آتی تھی کہ مسلمانوں، ہماری لڑائی دین کے لیے ہے، آؤ قرآن مجید کے فیصلے کو منظور کر لیں اور لڑائی کو ختم کر دیں۔ بعض حصوں سے آواز آتی تھی کہ مسلمانوں، قرآن مجید کو حکم بنا لو۔ اگر لڑائی میں شامی لوگ تباہ ہو گئے تو رومیوں کے حملے کو کون روکے گا، اور اہل عراق برباد ہو گئے تو مشرقی حملہ آوروں کا مقابلہ کون کرے گا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر والوں نے جب قرآن مجید کو نیزوں پر بلند دیکھا تو لڑائی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے شامیوں کی یہ حرکت دیکھ کر کہا کہ اب تک تو لڑائی تھی، لیکن اب فریب شروع ہو گیا۔ حضرت علی نے لوگوں کو سمجھایا کہ تم اس وقت کوتاہی نہ کرو، بہت جلد تم کو کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ لوگ مسلسل لڑتے لڑتے تھک چکے ہیں۔ اس لڑائی کو جو مسلمانوں کے درمیان ہو رہی ہے مضر اسلام بھی سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے لڑائی کے بند کرنے اور صلح پر رضامند ہو جانے کی اس درخواست کو بہت ہی غنیمت سمجھا اور فوراً تلواریں میان میں رکھ لیں۔ اب تک دونوں لشکروں کی طاقت مقابلے میں بالکل مساوی ثابت ہو رہی تھی، اور فتح کا قریب ہونا جس طرح حضرت علی اور بعض تجربہ کار اور باخبر سرداروں کو نظر آتا تھا، عام سپاہیوں اور لڑنے والوں کو اس کے سمجھنے کا موقع نہ ملا تھا۔ یہ رنگ دیکھ کر سبائی گروہ کے افراد کی بھی آنکھیں کھلیں۔ وہ فوراً میدان عمل میں آئے اور حضرت علی کے گرد جمع ہو کر ان کو مجبور کرنا شروع کیا کہ آپ اشتر کو واپس بلا لیں۔ اشتر اپنی کامیابی کو یقینی سمجھتا ہے اور فتح و فیروزی کو پیش پا افتادہ دکھتا تھا۔ اشتر کے واپس بلانے اور لڑائی بالکل بند کر دینے کا مطالبہ کرنے والوں کے ساتھ عام لشکری آ کر شریک ہونے لگے۔ ادھر لوگوں نے لڑائی بند کر دی اور اشتر کے حملے کو روکنے کے لیے شامی فوج فارغ ہو گئی۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے چاروں طرف سے گھیر کر یہاں تک گستاخانہ کلام کیا کہ آپ اشتر کو واپسی کا حکم نہ دیں تو ہم آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو ہم نے عثمان غنی کے ساتھ کیا۔ یہ خطرناک صورت دیکھ کر حضرت علی نے اشتر کے پاس فوراً ایک آدمی دوڑایا اور یہاں فتنہ کا دروازہ کھل گیا۔ جس قدر جلد ممکن ہو آپ اپنے آپ کو میرے پاس واپس پہنچاؤ۔ اشتر بادل نخواستہ واپس آیا اور لڑائی کا ہنگامہ یک لخت بند ہو کر تمام میدان پر پرسکون و خاموشی طاری ہو گئی۔ اشتر کے واپس آنے پر حضرت علی نے صورت واقعہ بیان کی۔ اشتر نے افسوس کیا اور کہا کہ اے اہل عراق، جس وقت تم اہل شام پر غالب ہونے والے تھے اسی وقت ان کے دام فریب میں مبتلا ہو گئے۔ لوگوں میں یہاں تک لڑائی کے خوف کے خلاف جوش پیدا ہو چکا تھا کہ انہوں نے اشتر پر حملہ کرنا چاہا، مگر حضرت علی کے ڈانٹنے اور روکنے سے وہ رک گئے۔ اس کے بعد اشعث بن قیس نے آگے بڑھ کر عرض کیا کہ امیر المومنین، لوگوں نے قرآن کو حکم تسلیم کر لیا اور لڑائی بند کر دی۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو میں معاویہ کے پاس جا کر ان کے منشائے دلی کو معلوم کروں۔ حضرت علی نے ان کو اجازت دی۔ وہ امیر معاویہ کے پاس گئے اور دریافت کیا کہ تم نے قرآن مجید کو کس غرض سے نیزوں پر بلند کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اور تم دونوں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف رجوع کریں، ایک شخص کو اپنی طرف سے منتخب کریں اور ایک کو تم اپنی طرف سے مقرر کرو۔ ان دونوں سے حلف لیا جائے کہ وہ قرآن مجید کے موافق فیصلہ کریں گے، اس کے بعد وہ فیصلہ صادر کریں، اس پر ہم تم دونوں راضی ہو جائیں۔ اشعث بن قیس یہ سن کر حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امیر معاویہ سے جو کچھ سنا تھا وہ سب بیان کیا۔ حضرت علی کے ارد گرد جس قدر لوگ موجود تھے، یہ سن کر ان سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم اس بات پر راضی ہیں اور ایسے فیصلے کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ اور اہل شام سے دریافت کیا گیا کہ تم اپنی طرف سے کس کو حکم منتخب کرتے ہو؟ انہوں نے کہا عمر بن العاص کو۔ اب حضرت علی کی طرف مجلس میں یہ مسئلہ پیش ہوا کہ ہماری طرف سے کون حکم مقرر کیا جائے۔ حضرت علی نے کہا کہ میں عبداللہ بن عباس کو پسند کرتا ہوں۔ ان کے اہل مجلس نے کہا کہ عبداللہ بن عباس آپ کے رشتہ دار ہیں، ہم ایسے شخص کو حکم مقرر کرنا چاہتے ہیں جس کا آپ سے اور امیر معاویہ سے یکساں تعلق ہو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اچھا، تم بتاؤ کس کو پسند کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا ابو موسیٰ اشعری کو بہت مناسب سمجھتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ میں ابو موسیٰ اشعری کو ثقہ نہیں سمجھتا۔ اگر تم ابن عباس رضی اللہ عنہما کو میرے رشتہ دار کی وجہ سے انتخاب نہیں کرتے تو مالک اشتر کو مقرر کرو، وہ میرا رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا ابو موسیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہے، وہ صحابی ہیں اور مالک اشتر اس شرف سے محروم ہیں، لہٰذا ہم اس کو ابو موسیٰ پر ہرگز ترجیح نہ دیں گے۔ آخر ابو موسیٰ اشعری
حکم تجویز ہو گئے۔ ابھی یہ مجلس برپا ہی تھی کہ امیر معاویہ کی طرف سے حضرت عمر اقرار نامہ لکھنے کے لیے آ گئے۔ اقرار نامہ کی تحریری اور میدان جنگ سے واپسی۔ عمر بن العاص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اقرار نامہ تحریر کرنے کے لیے عرض کیا۔ چنانچہ اسی وقت مجلس اقرار نامہ لکھا گیا۔ یہ اقرار نامہ علی بن ابی طالب اور امیر معاویہ بن ابی سفیان کی طرف کے درمیان ہے۔ علی بن ابی طالب نے اہل کوفہ اور تمام لوگوں کی طرف سے جو ان کے ساتھ ہیں ایک منصف یا پنچ مقرر کیا ہے، پنچ مقرر، اور اس طرح امیر معاویہ بن پنچایت جو ہوتی ہے فیصلہ کرنے کے لیے۔ اچھا پنچایت، اچھا صحیح سے پنچایت، اوکے اوکے اوکے، پنچایت صحیح، پنچایت مقرر کیا اور اس طرح امیر معاویہ بن سفیان نے اہل شام اور ان تمام لوگوں کی طرف سے جو ان کے ساتھ ہیں ایک پنچ مقرر کیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے حکم کو قاضی قرار دے کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حکم الہی اور کتاب الہی کے سوا دوسروں کو دخل نہ دیں گے۔ ہم الحمدللہ سے لے کر والناس تک تمام قرآن مجید کو مانتے اور وعدہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید جن کاموں کے کرنے کا حکم دے گا اس کی تعمیل کریں گے اور جن سے منع کرے گا ان سے رک جائیں گے۔ دونوں پنچ جو مقرر ہوئے ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری اور عمر بن العاص ہیں۔ یہ دونوں جو کچھ کتاب اللہ میں پائیں گے اسی کو موافق فیصلہ کریں گے، اور اگر کتاب اللہ میں نہ پائیں گے تو سنت عادلہ جامعہ غیر مختلف فیہما پر عمل کریں گے۔ اس کے بعد حکمین یعنی ابو موسیٰ اشعری، عمر بن العاص سے اقرار کر لیا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موافق صحیح فیصلہ کریں گے اور امت مرحومہ کو جنگ و فساد اور تفرقہ میں مبتلا نہ کریں گے۔ اس کے بعد رمضان تک یعنی 6 مہینے کی مہلت حکمین کو دی گئی۔ اس مدت کے اندر ان کو اختیار ہے کہ جب چاہیں فریقین کو اطلاع دے کر مقام اوزج جو متصل دومت الجندل جو دمشق و کوفہ کے درمیان دونوں شہروں سے برابر فاصلے پر ہے آ کر اپنا فیصلہ سنا دیں۔ اس عرصے میں زیر بحث مسئلے کے متعلق اپنی تحقیقات کو مکمل اور اپنے خیالات کو مجتمع کر لیں۔ یہ بھی تجویز ہوا کہ جب کوفہ سے ابو موسیٰ اشعری اور دمشق سے عمر بن العاص مقام میں اوزج کی طرف فیصلہ سنانے کے لیے روانہ ہوں تو حضرت علی ابو موسیٰ اشعری کے ہمراہ 400 آدمی اور امیر معاویہ عمر بن العاص کے ہمراہ 400 آدمی روانہ کریں۔ یہ 800 آدمی تمام مسلمانوں کے قائم مقام سمجھے جائیں گے جن کو حکمین اپنا فیصلہ سنا دیں گے۔ ان مذکورہ باتوں کے طے ہو جانے کے بعد قرارداد کے موافق حضرت علی نے اپنے تمام لشکر سے اور حضرت معاویہ نے اپنے تمام لشکر سے اس بات کا اقرار کر لیا کہ فیصلہ سنانے کے بعد حکمین کی جان و مال اور اہل ویال سب محفوظ اور امن میں ہوں گے۔ دونوں لشکروں نے بخوشی اس کا اقرار کیا۔ اس کے بعد اقرار نامہ کی 2 نقلیں کی گئیں۔ ان پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے اشعث بن قیس، سعد بن قیس ہمدانی اور ورقہ بن یحییٰ بجلی، عبداللہ بن فہل اجلی اور حجر بن عدی کندی اور عبداللہ بن طفیل عامری، عقبہ بن زیاد حضرمی، یزید بن خجیمہ تمیمی، مالک بن کعب ہمدانی نے بطور گواہ ضامن کے دستخط کیے۔ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے ابو الارار، حبیب بن مسلمہ، زعل بن عمر ازری، حمزہ بن مالک ہمدانی، عبد الرحمن بن خالد مخزومی، سمیع بن یزید انصاری، عتبہ بن ابو سفیان، یزید بن ہر ابسی کے دستخط ہوئے۔ جب دونوں نقلیں مکمل ہو گئیں تو ابو موسیٰ اشعری کو دی گئیں اور دوسری عمر بن العاص کے سپرد کی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جن لوگوں نے بطور ضامن دستخط کیے ان میں مالک اشتر سے دستخط کے لیے کہا گیا لیکن اس نے دستخط کرنے سے صاف انکار کیا۔ اشعث بن قیس نے اقرار کیا تو دونوں میں سخت کلامی تک نوبت پہنچی مگر کوئی فساد نہ ہونے پایا۔ اقرار نامہ کے مکمل اور دوسرے متعلقہ باتوں کے طے ہونے پر 4 دن صرف ہو گئے۔ 13 ماہ سفر کو اقرار نامے حکمین کے سپرد کیے گئے اور دونوں لشکر میدان صفین سے سفر کی تیاری کر کے کوفہ اور دمشق کی جانب روانہ ہوئے۔
امیر معاویہ کوچ و مقام کرتے ہوئے بخیریت دمشق پہنچ گئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے اسی وقت سے ایک اور نئے فتنے کا دروازہ کھل گیا۔ فتنہ جی یہ خوارج۔ کل پڑھیں گے یہ انشاءاللہ فتنہ خوارج جو ہے۔ چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔